الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق الله العظيم أعمالنا وشفاء صدورنا وطبيبنا وقلوبنا مأوانا وملجانا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں درود پاک پڑھیے. اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا صلی اللہ تعالی. اب لوگ کھانا کھا کر کے نہیں آئے تو بعد میں کھا لیجیے گا، لیکن تھوڑا ساتھ دیجیے، درود پاک پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دو تین شعر سماعت فرما لیجیے. ارشاد. انشاءاللہ اسی پر تقریر کا دار و مدار ہوگا. اس سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ آپ شعر کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں. نکاح تو ایک آدمی بخوشی قبول کرتا ہے کہ زبردستی کا قبول کرتا ہے. زبردستی کا ہی صحیح، لیکن قبول تو کیجیے. شعر بہت اچھا ہے. رخ کیجیے مدینے کی طرف اور پھر جو ہے شعر سنیے. حضور دہر میں آسودگی ملتی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب پریشان، سیٹ ہو سکیا ہو سب پریشان، وزیر ہو وزراء ہو سب پریشان. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے. حضور دہر میں آسودگی ملتی نہیں، تلاش جس کی ہے وہ زندگی ملتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور دہر میں آسودگی ملتی نہیں، تلاش جس کی ہے وہ زندگی ملتی نہیں. ہزاروں گلو لالا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ہزاروں گلو لالا ہے ریاض ہستی میں. سو چکے ہیں آپ. ہزاروں لالو گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی ملتی نہیں. وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی ملتی نہیں. ارے جو اپنے باپ سے وفا نہ کرے دین سے کیا وفا کرے گا. دیکھنا ہے تو کربلا کے چل. سبحان اللہ. لیکن ماحول و معاشرہ ایسا ہم نے بنا دیا آج. شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے. ہزاروں لالو گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی. مگر نظر کو میں ایک آبگینہ لایا ہوں. حضور مگر نظر کو میں ایک آبگینہ لایا ہوں. شعر سنیے گا. ارشاد. کوئی پاکٹ نہیں مگر نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. مگر نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز ہے اس میں وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. چیز ہے اس میں وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. گھبرائیے گا نہیں، جب آخر میں پہنچیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا.
मगर नजर को एक आबगी न लाया हूँ, जो चीज है इसमें वो जन्नत में भी नहीं मिलती, और झलकती है आपकी उम्मत की आबरू इसमें। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। अल्लाह झलकती है आपकी उम्मत की आबरू इसमें, करबला के शहीदों का है लहू इसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के शहीदों का है लहू इसमें। सुभान अल्लाह। रात बात अधूरी रह गई थी, जो आयत पढ़ा था उसका तर्जुमा नहीं कर सका था, उसका तर्जुमा करके थोड़ी सी बात समझा करके फिर आज जो आयत पढ़ा हूँ उस आयत पर आना है। बहुत सारी खूबियाँ हैं हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी खूबियाँ। पीछे साल भी थोड़ा सा मैंने इस पर रोशनी डाला था, जो हदीस पाक की रोशनी में इंशाअल्लाह कुरान पाक की रोशनी में आपको बताऊंगा कि हम किस मर्तबे और ओहदे के आदमी हैं, लेकिन अपने आप को भुला दिया हमने। अरे हम तो वो हीरा थे कि हमें अगर पहाड़ पर रखा गया तो वहाँ भी चमके, गार में रखा गया तो वहाँ भी चमके, मैदान में रखा गया तो वहाँ भी चमके, जेल में रखा गया तो वहाँ भी चमके, कैद में रखा गया तो वहाँ भी चमके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, इसमें शहीदे करबला। जिसका खानदान आला उसका हर फर्द आला, जिसका बाप आला उसका बेटा आला। जी, जिसका बाप दौलतमंद उसका बेटा दौलतमंद। जहाँ सब कुछ है, जहाँ सब कुछ है, तो अगर थोड़ी खराबी भी आती है तो लोग खराब नहीं कहते, अच्छा ही कहते। और जहाँ सब कुछ अच्छा है, जहाँ बोलिए ना, सब कुछ अच्छा है, जुबान भी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आंख भी अच्छी, कान भी अच्छे, पा भी अच्छे, कयाम भी अच्छा, रुकू भी अच्छी, अच्छा, सजदे भी अच्छे, तहियात भी अच्छी। हमने अपने आप को तो गवा दिया। हम तो एक अनमोल हीरा थे जो हर जगह चमकते थे, और रब्बे कदीर ने कहा तुम चमकते रहो तो मेरे करीब रहोगे, रसूल के करीब रहोगे, हुसैन के करीब रहोगे, हम के करीब रहोगे, कुतुब के करीब रहोगे, उलमा के करीब रहोगे। ये जब आपका मर्तबा आज बताऊंगा कि आपका मर्तबा कितना है, तो उसी की रोशनी में एक बात सुन लीजिए, तवज्जो चाहूंगा, उसी की रोशनी में आप समझ लीजिएगा कि फिर सूचक नाका के मुआजिन मस्जिद के मुआजिन मौलाना फारूक साहब का क्या मतलब है, और उसी की रोशनी में फिर समझ लीजिएगा कि मस्जिद के इमाम का क्या मर्तबा है, और उसी की रोशनी में समझ लीजिएगा कि उलमा का क्या मर्तबा है, और उसी की रोशनी में समझ लीजिएगा कि वली का क्या मर्तबा है, कुतुब का क्या मर्तबा है, गौस का क्या मर्तबा है, और उसी की रोशनी में समझ लीजिएगा कि जब सब इतने आला तो मेरे रसूल कितने आला। आइए चलते हैं उस तरफ। तर्जुमा तो कर दूं, रात को आयत पढ़ा। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा न हो सका था, न बता सका, न समझा सका, इस पर मुख्तसर थोड़ी सी बात सुन लीजिए। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। हम में से कोई ऐसा नहीं है यहाँ बैठा हुआ, दौलतमंद हैं, मालदार हैं, इज्जतदार हैं, सुकून वाले हैं, सब्र वाले हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो हमें वज़ीर आज़म का पैगाम लाकर सुनाते हैं। पहुँच ही नहीं है। इसमें से किसी की पहुँच वज़ीर आज़म तक नहीं है। ठीक है, दौलतमंद हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं, पैसे की बुनियाद पर सेठ कहलाते हैं, लेकिन वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है जो वज़ीर आज़म का पैगाम ला करके
ہم تک سنا دے. یہ بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سنیے, توجہ چاہوں گا, ادھر دیکھیے, آپ مجھ کو دیکھیں, میں آپ کو دیکھوں. کوئی ایسا نہیں تھا, آبادی تو بہت تھی. مکہ آباد ہو گیا تھا, مدینہ آباد ہو گیا تھا, سب جگہ آبادی تھی. کوئی ایسا نہیں تھا جسے رب اپنا پیغام دے اور وہ پیغام ہمیں وہ سنائے. اس کے لیے انتخاب ہوا محمد رسول اللہ کا. سبحان اللہ. ذات مصطفیٰ کا انتخاب ہوا. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں نہ کرو بھیجے بھائی. جب کوئی وزیر اعظم کا پیغام لے کر کے آئے تو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. شرمندگی نہیں ہوتی ہے. اور جب پیغام لے کر کے کوئی وزیر اعظم کا آئے گا اس محفل کے اندر تو یقین جانیے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے, چاہے وہ عقیدے والا ہو یا بے عقیدے والا ہو, چاہے وہ اس کا عقیدہ سالم ہو یا بسم ہو گیا ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا انتخاب ہوا, رب نے انتخاب فرمایا تو یہ نہیں کہا اے محبوب دنیا کو پیغام, میرا پیغام سنا دیجئے کہ میں ایک ہوں, اکیلا ہوں, ایکتا ہوں, حاضر و ناظر ہوں. سبحان اللہ, سبحان کہ اپنے اللہ, محبوب کے ذریعے کہا. عربی کی فصاحت دیکھیے. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ کہہ دیجئے, اے محبوب آپ کہہ دیجئے, اے محبوب آپ کہہ دیجئے, اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے, اے رسول آپ کہہ دیجئے, اے معراج کے دولہا آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ قل هو اللہ احد. قل آپ کہہ دیجئے وہ ایک ہے, وہ اللہ ہے, اللہ الصمد, بے نیاز ہے. کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کون لڑ رہا ہے, کون مالدار ہو رہا ہے, کون غریب ہو رہا ہے, کون فرعون ہو رہا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. ارے ساری دنیا فرعون ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. بے شک. سبحان اللہ. توحید میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے, اس کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے. اور ساری دنیا میرے مصطفیٰ سے الگ ہو جائے تو شان مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں. شان مصطفیٰ یوں ہی ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ الصمد, میں بے نیاز ہوں, بے نیاز ہوں, بے نیاز. اللہ الصمد لم یلد, مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا, میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. وہ پیدائش جو ہم لوگوں کی ہے ان معنی میں کہ مجھ سے کوئی پیدا نہیں. اور اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اور میں کسی سے پیدا نہیں ہوا ہوں, میں کسی سے جنا نہیں ہوں. سوچئے تو, غور کیجئے تو وہ کیا شخصیت ہے, وہ کیا ذات ہے, وہ کیا میرا رب ہے. اب فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ایک چیلنج ہے. کیا کہتا ہے رب؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی بھی میرے جوڑ کا نہیں. سبحان اللہ. اور کوئی بھی میرے جوڑ کا نہیں, میرا مثل نہیں, میرے برابر نہیں. رات کہا تھا نا کہ جیسا کھائیے گا وہی اثر ہوگا, جو پیجیے گا وہی اثر ہوگا, جو بیٹھیے گا وہی اثر ہوگا. صوفیاء اکرام کہتے ہیں بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا معنی ہے, کیا معنی ہے؟ پاک ہے. سبحان الذی, قرآن میں پڑھتے ہیں نا, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. کیا سبحان ہے؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے نا. سنیے نا, یہ تو دوڑتے چلوں گا کرولا میں, کہاں گھبراتے ہیں ابھی. میرا بات تو سن لیجئے کہ ہم ہیں کیا.
تو صوفیاء کرام کہتے ہیں جو بندہ بہت گنہگار ہے، توجہ چاہوں گا، بہت گنہگار ہے، بہت گناہ کر لیا ہے، تو سبحان اللہ کا ورد کرے، سبحان اللہ کا، نام اللہ کے صدقے میں وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ صحبت کا بھی اثر ہے، سونگھنے کا بھی اثر ہے، کھانے کا بھی اثر ہے، پینے کا بھی اثر ہے، چلنے کا بھی اثر ہے۔ اچھا، اور ہم لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اور سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا میں کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم بحمدک، سبحان کے نام سے پہلے ثنا شروع کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تفصیل میں نہ جاؤں گا، مختصر بتا دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے فاروق بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کیا پکڑ کے رکھیے ان کو۔ ہاں، درود شریف سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا اس کی شخصیت و ذات کو پہچانیے۔ جب کھڑا کر دیا اپنی بارگاہ میں تو کہا وہاں سے شروع کرو، ثنا سے شروع کرو، اور ثنا کا پہلا لفظ، پہلا جملہ یہی ہے ثنا، سبحانک اللہم۔ اور کہا رکوع کرو، تو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ کہا سجدے میں چلو، سجدے میں گئے تو کہا پڑھو، کیا پڑھو؟ کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تین جگہ اس کی پاکی بیان کر دی، تین جگہ، ایک رکعت میں تین جگہ اس کی پاکی بیان کر دی۔ اب یہ دوائی جو بنی ہوئی ہے نا، اس میں ایک فارمولہ، ہم تو کھانے کے عادی ہے نا، اس میں فارمولہ کیا ہے وہ ہم آپ نہیں جان سکتے ہیں، جو اس کے بنانے والے ہیں، جو نسخہ تیار کرنے والے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو کر کے توجہ کے ساتھ اس نے ثنا پڑھ لیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ دیا، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، تین دفعہ کہہ دیا، گنہگار تھا، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، رکوع کیا، سجدے میں گیا، رب کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں تجھے پاک کر دوں۔ رات سن چکے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے نیاز جی، ایک بات بتا دوں پہلے، توجہ، بچے لوگ تو چھوڑ دیجیے، آپ ادھر توجہ کیجیے۔ یاسین بھائی ایک معمہ سمجھا رہا ہوں، جس کو بھی یاد ہو جواب دے، پہلے تو مانیے گا ہی نہیں، دادا 40 سال کا، پوتا 90 سال کا، بیٹا 140 سال کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ نہیں ہے، دماغ میں گھسے گا ہی، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے کوئی زمانہ میں نہیں ہوا، یہ زمانہ میں کیسے ہوگا؟ باپ 40 سال کا، پوتا 90 سال کا، اور بیٹا 120 سال کا، یہ تو عظیم معمہ ہے۔ اس معاملے کو قرآن نے حل کیا ہے، سبحان اللہ، قرآن نے حل کیا اور حقیقت ہے۔ ایک بستی ہے، پوری کی پوری بستی نافرمان ہے، رب نے فرشتوں کو حکم کیا سب کو تہس نہس کر دو، توڑ دو، برباد کر دو۔ میں نے اس کو پیدا کیا، کیا بات ہے؟ سب نافرمان، سب کو توڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر وہاں سے گزر رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، پوری بستی میں گھومیں، آپ کے پاس انگور کا شربت ہے، کچھ کھجور ہے، رکھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہا رب قدیم، کہ تیری مخلوق
تو خالق پیدا کیا سب کو پھر تہس نہس کر دیا مکانات کو توڑوا دیا سب کو مار دیا یہ زندہ کیسے ہوگا اونچے گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے حکم ہوا عزیر نیچے اتر جاؤ نیچے اتر گئے گھر سے نکلے تھے عمر تھی 40 سال لڑکا پیدا ہو گیا تھا جب نیچے آ گئے تو کہا زمین پر لیٹ جاؤ زمین پر لیٹ گئے 100 سال کے بعد اٹھے دیکھا گدھا ہے نہیں چند ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں کہا اٹھ گیا کہا کتنی دیر تک سوئے کہا کچھ زیادہ سو لیا آج کہا میرے پیارے عزیر تھوڑی دیر نہیں سوئے بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے میں قادر مطلق ہوں تم پر ایسی نیند طاری کر دیا کہ تم 100 سال تک سوئے رہے دیکھو تمہارا گدھا مر چکا ہے 100 سال میں ختم ہو چکا ہے کچھ نہیں ہے کہا رب قدیر اب کیا ہوگا سفر کیسے کروں گا کہا یہ چند ہڈیاں جو پڑی ہوئی ہیں چن کر کے جمع کر دو جمع جب کر دیا تو دیکھا کہ وہ گدھا تیار ہو گیا حال بال سب کچھ وہی شکل کہا تمہیں بھی ایسے ہی زندہ کیا ہوں اے عزیر اپنے گھر کی طرف جاؤ توجہ چاہوں گا اللہ الصمد ہے وہ جو چاہے کرے آج کسی کو مالدار کر دیا ہے کل غریب کر دیتا ہے آج جو غریب ہے کل مالدار ہو جاتا ہے نہ جانے کون سی ادا اس کو پسند ہے کسی کو دنیا دیا کسی کو دل دیا کسی کو قلب دیا کسی کو شریعت دیا کسی کو طریقت دیا کسی کو مادیت دیا کسی کو روحانیت دیا کسی کو ہاتھ دیا کسی کو بلندی دیا کسی کو حافظ بنایا کسی کو عالم بنایا کسی کو قطب بنایا کسی کو اوتاد بنایا سمجھ ہے اس لیے اپنی دولت پر پھولنا نہیں اپنی جوانی پر پھولنا نہیں اپنے مال پر پھولنا نہیں کہا اپنے گھر کی طرف جاؤ گھر کی طرف جب گئے اور جانے کے بعد جب گھر پر پہنچے توجہ چاہو جب گھر پر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے دستک دی گھر سے آواز آئی کون کہا عزیر سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری والی ہے یہ والی نہیں وہی والی دے چلو بھائی اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ گجرات کا سفر کیا یاسین بھائی کے ساتھ ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گیا اور اس پر بیٹھ گیا تو بھی ایسا ہی ہل رہا تھا ایک آدمی آیا بولے اٹھیے بتا بھائی کیا غلطی ہو گئی بولے اٹھیے نا بتاتا ہوں بھائی سی ڈبل کرسی رکھ دیا بولے کہ حالت نظام ہے یہ کرسی اور حالت نظام ہے تو کب اس کی روح نکل جائے جب روح نکل جائے گی تو آپ گر جائیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال محمد المعظم الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توجہ کہاں جا رہے ہیں پانی پینے کے لیے اے پانی جاؤ پانی آ پی لیجیے دستک دینے کے بعد ایک ضعیفہ نکلی دونوں آنکھ کی اندھی ہے میری بات سنیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور طاقت نبوت دیکھ لیجیے کہ نبی میں کیا طاقت ہے سبحان اللہ جی بوڑھی نے کہا عزیر کو تو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے میں اس کی لونڈی ہوں بوڑھی ہو گئی آنکھ کی روشنی چلی گئی پاؤں کی طاقت چلی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ کی طاقت چلی گئی گویائی کمزور ہو گئی توجہ
اللہ سمجھو ہے نا؟ ارشاد بتاؤ نا؟ ہاں بتائیے چلی گئی اور آپ عزیر ہو تو عزیر اللہ کے نبی ہیں اور آپ نبی ہیں، وہی عزیر ہیں جو گھر سے نکلے تھے، نبی تھے آپ تو اے عزیر نبی کے اندر ادھر دیکھیں چھوڑیے بیٹھ جائیے نبی کے اندر منفرد طاقت ہوتی ہے آپ عزیر ہیں تو میری آنکھ میں روشنی چاہیے پاؤں میں طاقت چاہیے ہاتھ میں طاقت چاہیے چلنے پھرنے کی طاقت چاہیے حضرت عزیر نے فرمایا ذرا آگے بڑھ جاؤ آگے جب وہ ضعیفہ بڑھی تو حضرت عزیر نے ایک پھونک مارا ہے ان کے اوپر جب پھونک مارا قرآن شاہد ہے کہ اس کی آنکھ میں بھی روشنی آئی میں بھی طاقت چلنے کی بھی طاقت اور بولنے کی بھی طاقت مضبوط ہو گئی دیکھو نبی نے ایک آندھی کو اچھا کر دیا سب کام آپ ہی لوگ کیجیے گا تو میں کیا کروں گا سب کام آپ ہی کریں گے پیسے کے بل پر کریں گے تو پھر میں کیا کروں گا اور ہمارے یاسین بھائی کیا کریں گے جی تو طاقت بانٹ کر رکھی گئی اللہ الصمد بے نیاز ہے تو بولنے لگی دیکھنے لگی اب سنیے اب تھوڑا آگے بڑھی وہ ضعیفہ آگے بڑھی جہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا توجہ مجمع جب لگا ہوا تھا وہاں جب پہنچی تو اپنے بیٹے کو آواز دیا اور کہا عزیر کے بیٹے تمہارے باپ آ گئے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چلو اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر آ گئے اس وقت حضرت عزیر کے بیٹے کی عمر 140 سال ہو چکی تھی اب 40 سال میں نہیں 40 سال میں جو آپ سو گئے تھے تو قرآن مقدس میں کہ جب اٹھے تو 40 سال کے تھے سبحان اللہ 100 سال تک تو سوئے رہے اب اٹھے تو رب قدیر نے فرمایا عزیر میں تمہاری عمر یوں ہی رکھا ہوں یوں ہی تو تم 40 سال کے ہو اور اسی عمر میں گھر جاؤ بیٹا جب سامنے آیا تو کہا ابا حضور کہا بیٹا تمہاری عمر 140 سال ہو گئی پیچھے سے ایک دوڑتا ہوا آیا 90 سال کا کہا یہ آپ کا پوتا ہے سبحان اللہ اللہ جو چاہے کرے جو چاہے کرے جو چاہے کرے کربلا تو ہونا تھا وہ لاکھوں سال پہلے لکھ دیا گیا حسین کربلا میں شہید ہوں گے رات میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا تھا کہ نئی تعلیم کی روشنی میں نئے سوالات کیے جاتے ہیں آرٹ پڑھنے والے اسکول کالج میں یونیورسٹی میں آرٹ پڑھائے جاتے ہیں یہ انگریزی کا لفظ ہے آرٹ اردو میں مشتمل ہے آرٹ اور آرٹ میں جو ہے 2 ہی چیز پڑھائی جاتی ہے 2 ہی چیز میں بھی پڑھ کر کے آرٹ آیا شاعری کو بھی آرٹ کہا گیا اور مصوری جو پھول پتی فوٹو بنانا تصویر بنانا اسے بھی آرٹ کہا گیا آرٹ پڑھنے والے نے سوال کر دیا اے مولانا کربلا 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 بولتے ہو امام حسین کا کیا آرٹ ہے نیا سوال ہے اچھا آرٹ کو اور ادھر آئیے ارے کیا ہوگا چشمہ بنا رہے ہیں رکھے تو ادھر گر جائیں گے چشمہ بن جائے گا درود پاک سنائیے آرٹ کو اور آسان سمجھیے اور آسانی سے سمجھ لیجیے یہ سڑک پر چل رہے ہیں روڈ پر دوڑ رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں کار چلا رہے ہیں یہ آرٹ نہیں ہے یہ آرٹ نہیں ہے اہل علم کے پاس چلیے تو یہ آرٹ نہیں ہے یہ زمین ہے چلنے کے لیے سڑک ہے چلنے کے لیے اس پر بائک دوڑانے کے لیے 4 چکے دوڑانے کے لیے یہ آرٹ نہیں ہے آرٹ کیا ہے
8 वो है जो मुनफरिद हो, मुनफरिद मुनफरिद। بے شک بے شک میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بے شک بے شک الگ بے بات شک کو ذہن میں رکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 8 ہے کیا؟ اب سرکس دیکھے ہوں گے، سرکس تو سرکس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پنجرا ہوتا ہے، اب پنجرا میں بائک دوڑائے جاتے ہیں، بلکہ ایک نہیں 2 2 3 3 بائک دوڑائے جاتے ہیں۔ یہ ہے 8، بے شک یہ ہے 8 پنجرے میں دوڑایا، یہ ہے 8 نہ کوئی کسی سے ٹکرایا، کوئی کسی سے لڑا نہیں، دوڑایا اوپر سے نیچے تک، گاڑی چلتی ہے سیدھی، لیکن 8 جب ہو گئی، بات 8 کی آ گئی، 8 دکھانا ہو گیا، تو اب کیسے کہ اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، یہ ہے 8۔ سڑک پہ چلنا، بائک دوڑانا، یہ 8 نہیں ہے۔ اس پر جتنا دوڑ لو یہ 8 نہیں ہے۔ ایک کھمبا ادھر گاڑی ہے، ایک کھمبا ادھر گاڑی ہے، اور اس پر گاڑنے کے بعد فاروق بھائی یہ کرسی دونوں مل کر کے بھی حالت نظام ہے، لیکن آپ ساتھ میں ہے تو گھبرائیے نہیں، آپ کی دوبارہ ہی گروں گا نہیں۔ واہ اللہ سبحان ایک کھمبا ادھر گاڑیے، ایک کھمبا ادھر گاڑ دیجئے، بیچ میں ایک رسہ باندھ دیجئے موٹا سا، اب اس پر آدمی بھی چل رہا ہے، آدمی اپنا آٹھ دکھا رہا ہے، بکرا اپنا آٹھ دکھا رہا ہے، بکری اپنی آٹھ دکھا رہی ہے، بڑھیا نا بھائی؟ بندر کا اس پر چلنا آٹھ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ چاہیے گا، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کا سوال کرنے والوں۔ جی آدمی اس رسہ پر چلے تو 8 ہے، بکرا اس پر چلے تو 8 ہے، بندر اس پر چلے تو 8 نہیں ہے، کوا اس پر چلے تو 8 نہیں ہے۔ جی پوچھا گیا امام حسین کا 8 کیا ہے؟ میں نے کہا امام حسین کا 8 یہ ہے کہ 72 زخم کھانے کے بعد سجدہ ریز ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایسا 8 کوئی دکھائی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 8 یہ ہے 72 زخم لگنے کے بعد کاندھے پر بیٹے کو اٹھا رہے ہیں، بھائی کو اٹھا رہے ہیں، بھتیجے کو اٹھا رہے ہیں، گھر والے کو، خیمے والے کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہی تو 8 ہے، یہ انسانی پس نہیں ہے۔ ارے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا گیا، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، تو نماز بھول کر کے پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر چائے چوس رہا ہے، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ اور روزے دار کی بھی کیفیت وہی ہوتی ہے، حق ہار کر کے آیا تو کہا کہ نہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا، کہا کیا ہوا، کہا کمزوری ہو گئی۔ یہ منفرد امام حسین کا 8 یہی ہے، اللہ کی سرزمین پر 72 زخم لگنے کے بعد مسکرا رہے ہیں، 72 زخم کھانے کے بعد بھی بھائی کے لاشوں کو، بھتیجوں کے لاشوں کو، بیٹوں کے لاشوں کو لا کر کے رکھ رہے ہیں، اور گھر والوں کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ 8 ایسا منفرد 8 ہے، یہ 8 ملا کہاں سے ہے؟ یہ کون سکھایا ہے؟ قوت برداشت رب قدیر نے دی ہے، ہمت و حوصلہ رب نے بخشا ہے، لیکن یہ 8 بتایا کس نے؟ یہ 8 سکھایا کس نے؟ ارے یہ پہلوے نبی میں بیٹھنے کا صدقہ ہے۔ اب ہر بائک دوڑانے والا یہ کہے، سمجھ لیجئے میری باتوں کو، ہر بائک دوڑانے والا یہ کہے کہ میں، ارے وہ بھی بائک دوڑاتا ہے، میں بھی دوڑاتا ہوں، تو اس سے یہ کہا جائے کہ چلنا وہ پنجرا میں دوڑانے، کہے گا باپ باپ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا امام حسین منفرد ہیں۔ اے وحدانیت کا دعویٰ کرنے والوں، نمازی بننے والوں، سجدہ ریز ہونے والوں، زخم کھانے والوں، 72 زخم کھا کر ایک بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کی حالت پوچھو، ماں کی حالت پوچھو، غیر ہے، نہ جانے کتنے سنبھال رہے ہیں، لیکن حسین کو کربلا میں کوئی نہیں سنبھال رہا ہے، حسین خود سنبھلے ہوئے ہیں۔
संभालने की जरूरत नहीं है। हुक्म खुदाबंदी है तो करबला में आ गया हूँ नाना जान की उम्मत को संभालने के लिए। अक्षर जख्म लगे हैं तो लगने दो, बेटा शहीद हो गया तो होने दो, भाई शहीद हो गए तो होने दो, अकरबा शहीद हो गए तो होने दो। हमें संभालने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया वालों, और ख्याल रखो कि हम वो हुसैन हैं। हमें वो सबक पढ़ा, रब्बे कदीर ने हमें वो हिम्मत दी है, वो हौसला दिया है कि 72 जख्म खाने के बाद भी मैं गिर नहीं रहा हूँ। करबला की जमीन गवाह है, मैं गिर नहीं रहा हूँ। ये मुनफरिद हुए कि नहीं हुए, मुनफरिद हुए कि नहीं हुए। आप जरा बारगाह नबूवत में चला जाए और हम अपने आप को लेकर के उस बारगाह में चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात ये संभल जाइए, आप लोग भी संभल जाइए। दुनिया को जिस तरीके से संभाला, मकान को संभाला, बीवी बच्चों को संभाला, जरा दीन का भी दामन पकड़ करके खुद संभल जाइए। दीन को क्या संभालेंगे हम? दीन का दामन पकड़ेंगे तो खुद संभलेंगे। और रब फरमाता है दीन का दामन पकड़कर खुद जब तुम संभल गए। अब तवज्जो से सुन लीजिए, पहले तर्जुमा कुरान के आए जो पढ़ा हूं उसका तर्जुमा कर दे। अभी है वक्त, घबराइए नहीं। किसमें क्या भर के रखा गया हमें क्या मालूम, आप में क्या है, मुझ में क्या है। ना आप मेरा पता लगा सकते हैं, ना मैं आपका पता लगा सकता हूँ। कोई कुतुब आ जाए, कोई वली आ जाए तो दोनों का पता बता देंगे। तो आ जाए अल्लाह वाला, दोनों का पता बता देंगे कि आप में क्या है, मुझ में क्या है। हाँ जी, दोनों का पता बता देंगे, ऐसे कोई पता नहीं बताएगा। अब रब्बे कदीर मेरा भी पता, हमारा भी पता, कलमागों का पता, मुसलमानों का पता, मोमिनों का पता, ईमान वालों का पता, सच्चों का पता, सजदारे होने वालों का पता बता रहा है। सुभान अल्लाह। और उम्मते मुहम्मदिया का भी पता बता रहा है। कौन बता रहा है? अरे अल्लाह ताला बता रहा है, बोलिए ना। आप लोग पता नहीं अल्लाह रसूल के नाम पे बिल्कुल चुप हो जाते हैं, है ना। डंडा घुमाने बहुत तेज बात है, यहाँ भी बोलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें अपना पता नहीं है, हम किस मनसब के हैं, किस मनसब पर फाइज हैं। सिर्फ कुरान से राब्ता तोड़ लिया, सिर्फ दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। जरा कुरान उठाकर देखिए, कुरान सच्ची किताब है कि नहीं? चुप मत रहिए। रब्बे कदीर फरमाता है वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। इस पर जुमा में बोला हूँ, लेकिन उससे हट के बोलूंगा, आप मत कोई समझिएगा कि वही चीज दोहराऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर फरमाता है वकज़ालिक जअलनाकुम, तर्जुमा सुनिए बरेली के ताजदार का। सुभान अल्लाह। वसतन लितकूनू, ये दरमियानी चीज है, दरमियान वाला हमेशा अच्छा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा ऊपर उड़ेंगे गिरने का डर है, और नीचे गिर गए तो उठने का, उठे कि न उठे पता नहीं है। जो बीच में है संभला हुआ है। रब्बे कदीर ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन उम्मतन उम्मतन। सुभान अल्लाह। हम लोग उम्मत है ना, उम्मत है। किसकी उम्मत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। कुरान कह रहा है, अब मर्तबा अपना ख्याल रखिएगा। रब्बे कदीर फरमाता है वकज़ालिक, और बात यूं ही है, वसतन लितकूनू, कि मैंने तुमको अफजल उम्मत बनाया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। तो आइए, अफजलियत तो बहुत है, मुफस्सिरीन ने तो बहुत सारी अफजलियत को लिखा है,
بس قرآن کے الفاظ میں پہلے اپنی افضلیت کو ہم سن لیں. سبحان اللہ. نہ جانے کتنے کو آباد کر دیا، کتنے کو برباد کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرعون کو برباد کر دیا، قارون کو برباد کر دیا، آتے عثمان غنی کو بنا دیا. سبحان اللہ. مرتبہ تو ذرا سن لیجئے. وَسَطًا لِتَكُونُوا، پہلا مرتبہ رب قدیر یہ بتا رہا ہے تمہارا مرتبہ یہ ہے وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سبحان اللہ. سبحان شُهَدَاءَ اللہ. لِلنَّاسِ، تم وہ امت ہو کہ تم، اب یہ للناس ہے نا، للناس. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے انبیاء اکرام بھی ہیں. ایک جانب سارے انبیاء کو رکھا جائے اور ایک جانب ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی سے لے کر کے آدم صفی اللہ کی امت تک کو رکھا جائے. ایک جانب یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو رکھا جائے، کلمہ گو کو رکھا جائے، بیمانوں کو رکھا جائے، نمازیوں کو رکھا جائے، غازیوں کو رکھا جائے، سب کو رکھا جائے. رب قدیر فرماتا ہے شہداء للناس، ان سارے لوگوں کی تم کو گواہی دینی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ. یہاں سے لے کر کے وہاں تک کے لوگوں کی تم گواہی دو گے. تو گواہی دیجیے گا میدان قیامت میں. بولیے نا ذرا، بول دیجیے نا ہاں یا نہ. کچھ تو جلدی سے کہہ دیجیے، یا تو تالا بند کیجیے یا تو تالا کھول دیجیے تاکہ میں آگے بول دوں. گواہی دیجیے گا نا. اپنی خیریت کہاں کی گواہی دیں گے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ جو اچھا بنا کے لے گئے ہیں ہم تو. لیکن گواہی ہم دیں نہ دیں، ہمارے غوث کو دیں گے، ہمارے خواجہ کو دیں گے، ہمارے ولی کو دیں گے، ہمارے قطب کو دیں گے. ہمیں شامل رکھا گیا اس گواہی میں. اور میں نے سوچا کہ ہمیں کیوں شامل رکھا گیا، تو کہا تم بھی اچھے بن جاؤ، تم بھی گواہی دو گے. سبحان اللہ. تم بھی اچھے بن جاؤ، تم بھی گواہی دو گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. قدیر فرماتا ہے تم وہ امت ہو کہ شہداء علی الناس، تمام لوگوں پر میں نے تم کو گواہ بنایا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. اب سن لیجئے ایک روایت حضرت علامہ احمد یار خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے. جیسے مثال سمجھیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نجیب اللہ، دیگر انبیاء کرام کی امت کو اکٹھا کیا جائے گا تو رب قدیر پوچھے گا تو نے دین کیوں نہیں قبول کیا، مجھے معبود کیوں نہیں مانا، مجھے اللہ الصمد کیوں نہیں کہا، قل هو اللہ احد کیوں نہیں کہا، مجھے ایک کیوں نہیں مانا. تو وہ ساری امت یہ کہے گی، سارے لوگ یہ کہیں گے اے رب قدیر مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا، کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی آگاہ کرنے والا نہیں تھا. سبحان اللہ. طلب کر لیا جائے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، حضرت نوح نجیب اللہ کو، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو، دیگر انبیاء کرام کو. سنیے مزہ آ جائے گا. مزہ تو قیامت میں آئے گا جب سب کو طلب کیا جائے گا تو رب قدیر فرمائے گا اے میرے کلیم سنو سبحان اللہ. کہ تمہاری امت کی دعوت کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے. کہا بولو. کہا رب قدیر. وہ امت کہے گی رب قدیر ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، تیرے دربار تک کوئی لانے والا نہیں، تیری وحدانیت کوئی بتانے والا نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے اے رب قدیر
میں نے تیری توحید اس تک پہنچا دی تھی. سبحان اللہ. کیا بات. تیری بات اس تک پہنچا دی تھی, ہے نا, تمہاری بات اس تک پہنچا دی تھی. رب کریم فرمائے گا کلیم. جانتا کیا نہیں, رب کیا نہیں جانتا, بولی نہیں ایسا, سب جانتا ہے, لیکن یہ تحقیق ہے اور ہماری شہادت ہے. وہ بھی سن لیجیے ہم کس مرتبے کے ہیں. اے کلیم, تم کہہ رہے ہو پہنچا دیا, یہ امت کہہ رہی ہے مجھے کوئی پہنچایا ہی نہیں, یہ فیصلہ ہوگا کیسے؟ حالانکہ فیصلہ کرنے والا اللہ اس سمجھ تو حاضر ہے, لیکن کہہ رہا ہے اے کلیم یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے, نوح نجیب اللہ فرمائیں گے, اے رب قدیر تو کہہ تو میں اس پر گواہ پیش کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوڑ جا, بدل دیجیے, مجھ کو سبحان اللہ. یہ دو کرسی لے لیجیے, یہ دو کرسی لے لیجیے کرائے پر. سنیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گواہ پیش کرو, گواہ پیش کرو. موسیٰ کلیم اللہ چلیں گے, نوح نجیب اللہ چلیں گے, عیسیٰ روح اللہ چلیں گے. جو جو امت یہ کہے گی کہ کوئی پہنچایا ہی نہیں, تو رب قدیر فرمائے گا گواہ پیش کرو. علامہ احمد یار خینینی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھ دیا کہ یہ سب انبیاء کرام جب چلیں گے تو امت محمدیہ کو بولے کہ چلو گواہی دو. کوئی پیچھے ہٹے 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 نہ ہٹے. پکری پل کے جو ہے مؤذن صاحب مولانا جمال اور سوچک کے مؤذن فاروق صاحب جلدی سے چل گیا, جلدی سے گواہی دیا. چاہے تو آیا ہے حدیث پاک میں, میرے آقا فرماتے ہیں یہ امت محمدیہ سے جب کہا جائے گا چلو گواہی دینے کے لیے, تو امت محمدیہ یہ کہے گی یا موسیٰ کلیم اللہ جلدی لے کے چلیے, نوح نجیب اللہ جلدی لے کر کے چلیے, عیسیٰ روح اللہ جلدی لے کر کے چلیے. اللہ دیکھے ہیں کیا وہ امت کیا کر کے مری, دیکھے ہیں کیا وہ امت کیسے مری ہے, دیکھے ہیں کیا؟ بولیے نا وہ مشتاق بھائی بڑا کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, پان لگاتے تو پانی کھلاتے بھی, کچھ سمجھ رہے ہیں نا, آواز آتی ہے نا. ہاں سبحان اللہ. دل کو زندہ رکھے, اور اگر کچھ اس میں میل کچھ آئے تو زندہ ہو ہی جائے گا. چلنا ہے تو چلیے گا نا. ہاں انشاءاللہ. فاروق بھائی کا دامن تھام لیجئے گا, چلیں گے گواہی دینے کے لیے. جب گواہی دینے کے لیے جائیں گے تو سنیے سبحان اللہ, میرے سرکار فرماتے ہیں جب یہ گواہی کے لیے جائیں گے تو یہ امت کہے گی اے رب قدیر موسیٰ کلیم اللہ نے ان تک دل پہنچایا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو وحدانیت بتائی, توحید تیری توحید بتائی, جن کی دعوت پہنچائی. حدیث شریف میں مزید ہے وہ لوگ, اس امت کے لوگ, امت توجہ چاہوں گا, امت محمدیہ سے جرح کریں گے. ارے تو گواہی دینے, تو بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے, بہت پیچھے. کیا بات ہے. تو نے مجھ کو دیکھا کیا, میں کیا کیا نہیں کیا, پھر گواہی دینے کے لیے آئے ہو, کیسے گواہی دینے کے لیے آئے ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن میرا کہہ رہا ہے, اس کی میں تفسیر بتا رہا ہوں. اگر آپ کو شک ہے تو اٹھا کر کے دیکھیے قرآن,
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سبحان اللہ. تو وہ چیرا کریں گے تم نے دیکھا کہاں مجھے. امت کا جواب کیا ہوگا ذرا ملاحظہ فرما لیجیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. امت کا جواب کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں. یہ امت بولے گی اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، میں نے اپنے نبی کی زبان کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے نبی کی حدیث کو پڑھا، میں نے نبی کے قول کو پڑھا اور لوگوں کی زبانی سنا. میں گواہی دینے کے لیے آیا. ہر فرد بولے گا گواہی دینے کے لیے آیا. اب حکم خدا بندی ہوگا. اے کلیم، اے نوح نبی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ اپنے نبی کا حوالہ دے رہے ہیں. محمد رسول اللہ کو بلایا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب میرے سرکار فرماتے ہیں جب رب قدیر کی طرف سے میری بلاہٹ ہوگی میں حاضر آ جاؤں گا. کافر جو جرح کرتے ہوں گے میری امت کے ساتھ کہ تم نے دیکھا کہاں، تم تو بہت پیچھے کی چیز ہو، تم بہت بعد کے لوگ ہو، تم نے دیکھا کہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے اپنی امت کو بتایا، صحابہ کرام کو بتایا، میں نے اپنے پیچھے اپنی حدیث سبحان اللہ. اور محدثین نے لکھا تو یہ میری امت سچ بول رہی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. امت سچ کر رہی ہے. سبحان اللہ. میری امت سچ کہہ رہی. اچھا اب یہاں پر دو پوائنٹ غور کیجیے. ہم جب گواہی دینے کے لیے گئے، فاروق بھائی گواہی دینے کے لیے گئے، آپ سب گواہی دینے کے لیے گئے، تو اس زمانے کی امتوں نے چرہ کرنا شروع کر دیا. ارے تم تو پیچھے کی چیز ہو، بعد کی کے لوگ ہو، تم کیسے گواہی دینے کے لیے آ گئے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے اور کہیں گے رب قدیر میں نے اپنی امت کو بتایا ہے، تو سب کے سب خاموش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کے سب خاموش. خاموش. کوئی فرد کچھ نہیں بولے گا. زبان میں تالے لگ. رب قدیر فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. میرے کلیم نے، میرے نوح نے، میرے عیسیٰ نے، سب نے یہ پیغام پہنچایا. یہ امت جھوٹ بول رہی تھی، اس پر شہادت بھی گزر گئی، گواہی بھی گزر گئی. اچھا بھائی میرے نبی سب سے اعلیٰ امام الانبیاء. جی بے شک حق ہے. ہم لوگ پیچھے کیوں رکھے گئے؟ ہم لوگ پیچھے کیوں رکھے گئے؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آگے ہوتے تو اچھا ہوتا نا. یہ نکات سن لیجئے. سبحان اللہ. دل کو خوش کر لیجئے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے نبی بنایا گیا اور سب سے بعد میں بھیجا گیا. سبحان اللہ. اور میری امت سب سے پیچھے. جی اس لیے میری امت پیچھے ہے کہ اس امت پر پیچھے کوئی گواہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, کیا ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہم تو آگے والے پر گواہ ہیں, اب ہمارے پیچھے کوئی آئے تب تو گواہی دے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. گواہی کیا دیں گے ہم؟ جو ان کا عیب ہوگا اس کو کھولیں گے ہم. جی بے شک, ان کا عیب جو ہوگا اس کو کھولیں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میری امت, پچھلی امت, بہتر امت, اچھی امت, اس کا عیب کوئی نہیں کھول سکتا, اور اس کے جو عیب ہے اس پر میں پردے ڈالوں گا. بے شک حق ہے. کیا بات ہے. شان دیکھیے, اپنی شان. ابھی تو بات ہوئی ہے. اچھا ابھی تو مکمل کو کرنے دیجیے, ابھی ہے ٹائم, گھبرانے کی بات نہیں.
جی ہاں ایک بار بات پڑھ دیجیے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ہم نے اپنی شان کو بھلا دیا، اپنی اولاد کو بھی سدھاریے، خود بھی سدھریے. جی بڑی مست بات کہی ایک قلندر نے، جو مجھے وہ بات پسند آ گئی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک قلندر کے پاس ایک شخص گیا اور سوال کیا، مومن کی پہچان بتائیے، مسلمانوں کی پہچان بتائیے. قلندر نے کہا مومن کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو میرے آقا کی سیرت کو پڑھ لو. جی بے شک، سبحان اللہ. حضور اتنی فرصت کہاں ہے اور سمجھ کہاں پاؤں گا، ایک لفظ میں سمجھا دیجئے نا. قلندر نے کہا مومن وہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں دنیا ہو، دوسرے ہاتھ میں دین ہو، تو یہ پکا مومن ہے. جی بے شک، سبحان اللہ. لیکن ہم نے دونوں ہاتھ میں دنیا کو اٹھا لیا ہے تو آج ذلیل بھی ہے، رسوا بھی ہے. حضور دہر میں آسودگی ملتی نہیں، تلاش جس کی ہے وہ زندگی ملتی نہیں. جہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے تو آدمی انسان بے وفا ہو جاتا ہے. ہزاروں لالو گل ہے ریاض ہستی میں، جس میں ہو بو وہ کلی ملتی نہیں. سبحان اللہ. سب نے اپنی صفت کو بچا کر رکھا ہمارے علاوہ، انسان کے علاوہ. جی ارے بھائی ایک ہی ہوا ہے نا، ایک ہی ہوا ہے، چاہے جدھر سے چلے، جی جدھر سے چلے، پورب سے چلے، پچھم سے چلے، شمال سے چلے، جنوب سے چلے، ہوا ہے. لیکن خیال رکھیے گا، خیال رکھیے گا، ہم دنیا داری کے لیے چلیں تو ہماری صفت اور ہو، دینداری کے لیے آئیں تو اور ہماری صفت اور ہو، مہمانوں سے ملے تو ہماری صفت اور ہو، مومنوں سے ملے تو ہماری صفت اور ہو، ہم بچوں سے ملے تو ہماری صفت اور ہو، ہم بزرگوں سے ملے تو ہماری صفت اور ہو. سبحان اللہ. ورنہ سب پر ڈنڈا گھماتے رہو گے دولت کی تو نہیں چلنے والا ہے. خیر جس پر گھماؤ گے کوئی اللہ والا ہوگا تو اپنی صفت دکھائے گا. جی جی نہیں دکھائے بے گا. شک. حاجی ملنگ دھولا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس زمانے میں گھوڑے سے چڑھ گئے، نہ زینہ ہے نہ کچھ ہے، پہاڑی پر چڑھ گئے، اور اوپر جو روشنی دکھاتے تھے دکھاتی تھی، لیکن نگاہ اٹھائے تو سب کو پتھر بنا دیا. نگاہ کی تاثیر. سن لیجئے ایک بات بتاتا ہوں، پچھم سے ہوا چلے تو کیا کہتے ہیں؟ پچھوا. اس کی تاثیر الگ ہے. زمین میں نمی ہے تو اس کو سوکھ لیتی ہے، پانی کو سکھا دیتی ہے، زمین کو ٹائٹ کر کے پاک ڈالتی ہے. وہی ہوا اگر پورب سے چلے تو پورویا کہلاتی ہے. اس میں نمی ہے، نمی پیدا کر دیتی ہے. اور 25 سال کا کوئی بیماری اگر ہے درد والا تو اس کو ابھار دیتی ہے. دیکھ مجھ میں صفت ہے. سبحان اللہ. اور شمال سے ہوا چلے اتر سے تو اس کی صفت یہ ہے بادل کو اکٹھا کر دینا. بادل جو بوا رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو سب کو اکٹھا. اور جنوب دکھن سے ہوا چل جائے تو بادل کو پھاڑ کر کے پانی برسا دیتی ہے وہ ہوا. سبحان اللہ. چنار کے درخت سے اگر وہ مس ہو جائے تو اگر وہ 20 سال کا بیمار ہے تو اس کو بھی شفا دے دے وہ ہوا. پھول سے مس ہو جائے تو دماغوں کو معطر کر دے ہوا. اور گندگی سے گزر جائے، ناک تک پہنچ جائے تو نہ جانے کتنے جراثیم کو گھسا دے. جی سبحان اللہ. ایک ہی ہوا. اور سن لیں، سانپ کے پھن سے گزر جائے ہوا، اور سانپ کے پھن سے گزرنے کے بعد کسی کو لگ جائے تو کوڑی بنا دے وہ ہوا. کوڑی بنا دے. سبحان اللہ. اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اگر شیر کے جسم سے لگ کر کے کسی انسان
کہ سانس میں گھس جائے تو انسان کو دلیر بنا دے وہ ہوا. بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے. مومن کی زبان پر آ جائے قرآن. سبحان بے اللہ. شک سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ کہتا ہے شفاء للناس. میں یہ سارے لوگوں کے لیے میں شفا ہوں. جی بے شک سبحان اللہ. قرآن خود کہہ رہا ہے. اس قرآن کو آپ نے سنا لیکن عقیدہ و ایمان کمزور ہو گیا ہمارا. سنیے. ہاں تو آپ کی خوبی ہماری خوبی تو یہ ہے کیا ہے کہ ان امتوں کی بھی گواہیاں دیں گے ہم. بے اور شک میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھٹورا چھاپ پیش ڈال پی جا تو پاگل ہو جائے. سنیے دھتورا کو پیس کر کے پیجیے نا, دیکھیے نا نشہ ہوتا ہے کہ نہیں. 3 دن تک گھومتے رہ جائیے گا ہے نا. اب بیل کا پیڑ جب جھڑتا ہو تو اسی کو لائیے توڑ کر کے یا تھوڑا سا بھون کر کے پلا دیجیے تو بیل کے پیٹ کو درست کر دیتا ہے. کوئی نشہ وشا نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ سنیے کیا بات ہے. ماشاء اللہ ہمارا مقام یہ ہے, ہمارا مرتبہ یہ ہے. تو کیا اب ہم قرآن سے پوچھیں گے, ایمانداری کے ساتھ پوچھتے ہیں ہم. نبی کا مقام ہمارا ہی برابر ہے یا آگے بھی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سبحان اللہ کیا بات ہے. حق ہے سبحان اللہ. آیت متصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ پورا یہاں سے آپ کے لیے پڑھ دیا ہوں, نبی کے لیے وہاں سے پڑھ دیا ہوں. یہ دونوں چیزیں متصل ہیں. رب قدیر نے ایک جگہ بتایا ہے ہمارا آپ کا مقام, کلمہ گو کا مقام, انسان کا مقام اور نبی کا مقام. بے شک ہمارے لیے یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. بات یوں ہی ہے کہ میں نے تم کو افضل بنایا, افضل بنایا, اور افضل بنانے کے بعد تم کو گواہ بنایا. بے شک علی الناس سارے لوگوں پر. اب نبی کے بارے میں قرآن کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بے شک سبحان اللہ. یہاں پر فیصلہ کیا کیجیے, بات مطلق ہے. جی بات مطلق ہے. علی الناس کے بعد وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سبحان اللہ. یہ صرف ہمارے لیے, آپ کے لیے, امت محمدیہ کے لیے نہیں. میں بھی تھوڑا اس میں ڈوبا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ علی الناس کہنے کے بعد قرآن فرما رہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ رسول تمہارے نگہبان ہیں اور تمہارے گواہ. بے شک سبحان اللہ حق ہے. یہ نبی جی بے شک گواہ, کیا بات. نگہبان بھی, گواہ بھی. سبحان اللہ. ذرا گاڑی کا راستہ دے دیجئے, گاڑی گزر جائے. تھوڑا سا سائیڈ لے لیجئے نا, کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارا اسلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. تھوڑا سائیڈ لے لیجئے تاکہ وہ گاڑی والے اوپر جائیں گے, چلے جائیں. درود پاک سنا دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ. گاڑی جب گزر جائے تو جلدی سے بیٹھ جائیے. میں اپنی بات مکمل کرنے والا ہوں. 5 منٹ کا وقت ہے. ہاں چلے چلے. بیٹھ جائیے بس. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجودی والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے.
دیکھیے جو میں ترجمہ کیا ہوں، چونکہ میں ترجمہ کرنے والا نہیں، جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تو جو ترجمہ آپ کو بتایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، توجہ چاہوں گا اس بات پر، یہ رسول تمہارے نگہبان ہے اور تمہارے گواہ بھی۔ میرے لیے کہا گیا، ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ تم افضل امت ہو اور سارے لوگوں پر تم گواہ ہو۔ حدیث پاک بھی سنا، قیامت میں ہمیں وہ گواہی دینی ہے۔ اب ایک لفظ ہے نگہبان۔ اپنے بچوں کی نگہبانی کب کرتے ہیں؟ سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بس اس میں معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نگہبانی کب ہوتی ہے؟ بچوں کی نگہبانی کب ہوتی ہے؟ جب بچہ سامنے ہو تب، کبھی نہیں نگہبانی ہوگی۔ نگہبانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گندی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو ہم روکیں گے، ہم ہے نا۔ کسی کو گالی دے رہا ہے تو اس کو روکیں گے ہم۔ نگہبانی کر رہے ہیں، مدرسے کا وقت ہو گیا مدرسے میں نہیں گیا، نگہبانی کر رہے ہیں ہم۔ اسکول کا وقت ہو گیا اسکول نہیں جا رہا ہے، سامنے ہوگا تب بولیے نا بھائی، تب نگہبانی۔ آپ ہو گھر میں، بچہ ہو بازار میں، تو نگہبانی کا بولیے نا معاملہ کلیئر تو اردو زبان کا معاملہ ہے۔ قرآن نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تمہارے نگہبان ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا رسول ہمارے سامنے موجود ہے، تبھی تو میں اپنی بات نہیں قرآن پڑھ دیا ہوں، اور اسی میں سے انشاءاللہ کل دوسری آیت بھی بتا دوں گا میں آپ کو۔ آیت مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، بات توجہ طلب ہے کہ یہ رسول تمہارے نگہبان ہیں۔ یہ ترجمہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا، یہ ترجمہ ہے محدث اعظم کچھوچوی علیہ رحمہ کا، یہی ترجمہ ہے حیدرآباد کے ایک عالم دین کا۔ تین ترجمہ دیکھ کر کے آیا ہوں، تینوں نے وہی لکھا یہ رسول تمہارے نگہبان ہیں۔ تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، میں کلیان میں ہوں، میرا بچہ منتشر ہے، کوئی یو پی میں ہے، کوئی کرناٹکا میں ہے، کوئی بہار میں ہے، میں کیا نگہبانی کر سکتا ہوں؟ نگہبانی اسی وقت ہوگی جب نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو رسول کے سامنے جب تک ہم نہیں ہیں تو رب قدیر کیسے فرما رہا ہے کہ تمہارے نگہبان بھی اور تمہارے گواہ بھی۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری گواہی میں میدان قیامت میں دوں گا، تم تو اگلی امتوں کی دو گے۔ لوگ جب جرح کریں گے تو مجھ کو بلایا جائے گا، میں جب زبان کھولوں گا تو سب کے سب خاموش ہو جائیں گے، اور تمہاری گواہی میں دوں گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تمہاری گواہی کس کی معتبر ہے؟ بولیے نا، گواہی کس کی معتبر ہے؟ ہمارے محلے میں کچھ ہو جائے، سامنے موجود ہے، سامنے تو موجود کی بات گواہی تو ہوتی ہی ہے، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ اور ہے، کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کی گواہی لوگ مانگ رہے ہیں، اور پیسہ والا آ گیا تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، سچا آ جائے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، وقار والا آ جائے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، خاندانی آدمی آ جائے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ہماری امت میں بھی گنہگار ہوں گے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن میں اپنی امت کی موافقت میں گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس بنیاد پر؟ ہمیں گنہگار بھی ہیں، سیہکار بھی ہیں، بدبخت بھی ہیں، بدکار بھی ہیں۔ رات میں شعر پڑھ دیا ہوں، شعر سن چکے ہیں۔ نور کی دھار اللہ اللہ، دور اس پار اللہ اللہ، تیرا دربار اللہ اللہ، میری گفتار اللہ اللہ، میں گنہگار اللہ اللہ، تو ستار اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب قدیر جب اپنے
اپنے نبی سے پوچھے گا اے محمد رسول اللہ اپنی امت کو پیش کیجیے. جب ہم پیش ہوں گے جی ارے ہماری وقت ہی آپ کی وقت ہو سکتی ہے. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں ہماری وقت ہی کیا ادھر ڈال دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب قدیر یہ میری امت ہے اس کو بخش دیا جائے. رب قدیر فرمائے گا یہ گنہگار یہ گنہگار یہ گنہگار یہ گنہگار یہ گنہگار یہ گنہگار یہ گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ میرے سرکار فرمائیں گے اے رب قدیر ان گنہگاروں کو تم دیکھ رہے ہو تو رب قدیر میری امت کے پارساؤں کو بھی دیکھا جائے, غوث کو بھی دیکھا جائے, قطب کو بھی دیکھا جائے, ولی کو بھی دیکھا جائے, حفاظ کو بھی دیکھا جائے, علماء کو بھی دیکھا جائے. اے رب قدیر اس کے گناہ کو تم دیکھ رہے ہو تو یہ بھی تو دیکھو کہ ایک بندہ ہو کر کے تیرے قرآن 30 پارے کو سینے میں سمجھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید کربلا, نعرہ تکبیر, مسلک اعلی حضرت. یہی وہ امت ہے کہ اس امت نے لوگوں کو چیلنج دیا تھا کہ سارے قرآن کو تم ختم کر دو, نہ چھاپو, پریس میں نہ لے جاؤ, لیکن قیامت تک اس قرآن کو سینہ بسینہ زندہ. سبحان اللہ. تو تیرے قرآن کو, تیرے کلام کو, تیرے احکام کو اس نے سینے میں چھپا کر کے رکھا. رب قدیر فرمائے گا چلو یہ قرآن کو سینے میں چھپانے والے کو آگے لاؤ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر ترچھی نظر اٹھاتے ہو, چلو قیامت میں چلیں گے تب نہ بات چیت ہوگی. ابھی کیا ہوگی, ابھی تو تقریر سنا رہا ہوں بھیا. جی مگر نظر کو ایک آبدینہ لایا ہوں, جو چیز اس میں ہے, جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. بے شک. کیا بات ہے. اور تیری امت کی آبرو اور جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں کربلا کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. سبحان اللہ. جب یہ حفاظ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں آگے کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قرآن پڑھتے ہوئے چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بے شک. جانتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے, کسی کا آواز بہت شاندار کہ اس پر انسان فدا ہو تو کیا وہ فرشتے بھی فدا ہو جائیں گے, سبحان اللہ. اور علماء بھی فدا ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جب یہ قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے, میدان محشر کی طرف بڑھیں گے تو رب قدیر فرمائے گا میرے نبی کو بلایا جائے اور ان حفاظ کو ایک پیغام سنایا جائے. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا پیغام سنایا جائے؟ تو رب قدیر فرمائے گا ان حفاظ کو یہ کہا جائے کہ اپنے خاندان کے 7 پشتوں کو جی سبحان اللہ. یہ لے کر کے آگے آئے. اب بتائیے تو یہ 7 پشت میں کیا سب حافظے ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. سب عالم ہوں گے؟ نہیں نہیں. سب نمازی ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. ارے نہ جانے کتنے سڑے ہوئے بٹاٹا ہوں گے. جی مثال سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں بہت گنہگار ہوں گے. رب قدیر فرمائے گا اب یہ تمہارے پیچھے والے کو نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ 7 پشتوں کو, یہ میرا حکم ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں رہے, ہم تم کو دیکھ رہے ہیں, تمہارے قرآن پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں. میں اپنا کلام سن رہا ہوں. چلو ان 7 کا ہاتھ تھامو, جنت میں لے کر چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے آپ کے فضائل, امت محمدیہ کے فضائل, اور افسوس یہی ہے کہ ہم اپنے فضائل کو بھول چکے ہیں, جبکہ قرآن آج بھی ہمارے فضائل کی گواہی دے رہا ہے. جی بے شک. بولو 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ہر جگہ آرڈر ہے, بغیر آرڈر کے کام نہیں ہوتا ہے نا. بڑے سے بڑا رہے گا, چلے گا میدان قیامت میں, جب تک میرے نبی کا حکم نہیں ہوگا آگے بڑھے. بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے. 28 سال کا پرانا امام جب 22 سال کے مؤذن کے حکم کا منتظر ہے. جی کیا بات ہے. 28 سال کا پرانا امام جی 22 سال کے مؤذن کے حکم کا منتظر ہے, تو میدان قیامت میں کون آگے نکلے گا؟ بے شک. سبحان جی اللہ.
کوئی آگے نہیں نکلے گا۔ تو آپ سنیے قرآن پاک، ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں اور تھوڑی سی سرخی اور دکھا دیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، مفسرین کہتے ہیں کہ واو تشبیہ کے لیے ہے، واو تشبیہ کے لیے ہے۔ علمی نکات دیکھیے، رب قدیر فرما دیتا ہے کذالک جعلناکم، لیکن قرآن میں واو کے ساتھ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ۔ سبحان اللہ۔ کیوں واو کیوں لایا گیا؟ کیونکہ امت میں ہم ہی لوگ نہیں ہیں، اس سے پہلے لاکھوں امت گزر چکی ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ لاکھوں امت گزر چکی ہیں اور ان سب میں فوقیت حاصل ہو رہی ہے اور فوقیت دی جا رہی ہے۔ تو کس کو دی جا رہی ہے؟ تو امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ اس لیے رب قدیر فرما رہا ہے ارے امت تو اور بھی آئی، بہت ساری آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے حسین لوگ آئے، بڑے وقار والے آئے، کوہ طور پر جا کر کلام کرنے والے آئے، جی بے شک، اور ایسے صابر آئے کہ کنویں میں رکھ دیا گیا تو شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا۔ مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا تو شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا۔ سبحان اللہ۔ مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا تو شکر ہے تیرا، مصر کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا تو شکر ہے سبحان تیرا، اللہ۔ اور مصر کے تخت پر بیٹھا دیا گیا شکر ہے تیرا۔ حالات دیکھ رہے ہیں، کبھی کنویں میں رکھا جا رہا ہے، کبھی مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے، کبھی مصر کے قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی مصر کے تخت پر بیٹھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا۔ رب قدیر نے فرمایا اے لوگوں سبق حاصل کرو میرے نبیوں سے، میرے رسولوں سے۔ سبحان اللہ۔ کنویں میں گئے حضرت یوسف تو میری مرضی سے، اللہ حسن بے نیاز ہوں، وہ میری مرضی سے گئے۔ بازار مصر میں بیچے گئے تو میری مرضی شامل۔ بے شک، مصر کے جیل میں 7 سال تک قید میں بند رہے تو میری مرضی شامل تھی، بے شک، سبحان اللہ۔ اور مصر کے تخت پر بیٹھالا ہوں تو میری مرضی شامل ہے۔ آج کا مسلمان نکما یہ کہتا ہے ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، رب کی مرضی اور مشیت کو بھول گئے ہم۔ تو رب قدیر فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، بہت ساری امتیں آئی، لیکن اور تسبیحہ کے لیے کہ ان سارے میں تم کو میں نے افضل کیا۔ سبحان اللہ۔ جعلناکم وسطا لتکونوا، تم کو درمیان میں رکھا، سبحان اللہ۔ تم کو درمیان میں رکھا، نہ یہود کی طرح بڑھا دیا نہ نصارہ کی طرح گھٹا دیا، تم کو درمیان میں رکھا۔ اور درمیان میں رکھ کر کے سبحان اللہ۔ ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت علامہ احمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں بھی لکھا، اور مشکات شریف میں یہ حدیث ہے تو اس کی شرح میں بھی لکھا کہ سبحان اللہ، یہ امت سب سے بعد میں آئی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان قیامت میں کتنی صفیں لگیں گی؟ لوگ ایک ایک بات پوچھتے تھے، ارے کتنی لگے گی کیا معلوم؟ فاروق بھائی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہیے گا کیا معلوم؟ مجھ سے پوچھے کتنے لوگ بیٹھے کیا معلوم؟ جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میدان محشر میں کتنی صفیں لگیں گی؟ سبحان اللہ۔ ان صف کے بارے میں پھر آپ نے یہ لکھا ہے کہ وہ صفیں جنتیوں کی ہوگی۔ جی سبحان اللہ۔ وہ زخمی کو چھوڑ دی جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں 120 صفیں لگیں گی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے 120 صحابہ اکرام کے قول و فرمان پر اور سوال پر بھی قربان جائیے. دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 120 صف میں آپ کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی اور دیگر انبیاء کرام کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 120 صف میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی اور 40 بڑی ہوئی. 120 صف میں 80 ہم لوگ بولیے سبحان اللہ امت محمدیہ میں ہم نہیں ہیں کہا. امت محمدیہ کی 2 قسمیں ہیں. سبحان اللہ ہم لوگ کون امت ہیں؟ کون سی امت ہیں؟ امت اجابت ہے. جی جو لوگ شامل نہیں ہوئے وہ امت دعوت ہے. سبحان اللہ جی فاروق بھائی کے بیٹا کی شادی ہوگی تو آپ کو بھی کاٹ دیں گے, مجھ کو بھی کاٹ دیں گے, ان کو بھی کاٹ دیں گے, ان کو بھی کاٹ دیں گے, ان کو بھی کاٹ دیں گے, ہے نا. تو کچھ لوگ جو کھانے کے لیے آ جائیں گے تو انہوں نے دعوت قبول کر لی, اجابت. جی اور جو نہیں آئیں گے امت وہ لوگ دعوت تو دی گئی لیکن قبول نہیں کیا. اس لیے دعوت امت دعوت جو قبول نہیں کیا, امت اجابت جو قبول کر لیا. اچھا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. چلیے اس بات کو رہنے دیجئے, کل کہوں گا. ایک چیز اور سن لیجئے. قبر میں چلیں گے تو لائٹ بتی ہوگی, تو لائٹ کٹ گئی تو حالت خراب تھی. ٹھیک ٹھور کرنے میں ایک اجالا لانے کے لیے سب پریشان ہیں. اب سوچتے کہ بابا یہاں تو بہت پوچھیے, ماں ادھر اے سی لگا دو, ادھر اے سی لگا دو, ادھر یہ لائٹ لگا دو, ادھر وہ. قبر کا کوئی انتظام کر رہے ہیں؟ اب قبر میں چلیں گے تو نہ کھڑکی ہے, نہ جنگلہ ہے, نہ دروازہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب بند ہے. اندھیرا ہوا کہ نہیں ہوگا؟ اب روشنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ ارے چاہیے نا, بولیے نا بھائی. ایک کھڑے ہوتے ہیں صحابی رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قبر میں بہت اندھیرا ہوگا, بہت تاریکی ہوگی, اس میں ہم کیسے رہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم قبر میں روشنی چاہتے ہو, اپنے قبر کو منور چاہتے ہو, تو اللہ کا ذکر اپنی انگلیوں پر کرو. سبحان اللہ انگلی پر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ. جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی انگلیوں پر گنو, اپنی انگلیوں پر پڑھو. اور جب تم مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے, جب تاریکی ہوگی تو تمہاری ہر انگلی سے ایسی روشنی نکلے گی کہ دنیا میں تم نے ویسی روشنی دیکھا ہی نہیں. ہمارے گھر کا نسخاج تہخانے میں پڑا ہوا ہے اور ہم برباد ہیں. ہم نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. نہ یہاں کا سکون ہے, نہ وہاں کا سکون ہے, نہ گھر میں سکون ہے, نہ بیوی سے سکون ہے, نہ بچوں سے سکون. اپنا کیا ہوا ہے تو ہم پچھتا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا روشنی چاہتے ہو قبر میں تو اللہ کا ذکر اپنی انگلیوں پر کرو, اور جب تم قبر میں جاؤ گے تو دیکھو گے کہ اس میں سے ایسی روشنی نکلتی ہے کہ ویسی روشنی تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. ایک بات اور تو سنیے, ہمارا کوئی عمل بیکار نہیں ہے. کربلا تو ہم چلیں گے ہی, ذرا اصلاح معاشرہ بھی تو ہو جائے. حضرت داؤد خلیفۃ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ایک جانور لایا گیا, بہت ہی حسین, بہت ہی خوبصورت, اور فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت وہ جانور تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ میں زمین پر بہت سارے حصے پر گھوما, ایسا جانور نہیں دیکھا اتنا خوبصورت. میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا. لانے والے سے پوچھا تم ہو کون؟ کہا جبریل امین ہوں. سبحان اللہ. کہا جبریل امین. ارے ایسا جانور اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا جمیل, جس کے ہر بال سے خوبصورتی ٹپکتی ہے, یہ جانور آخر ہے کون سا؟ یہ جانور لائے کہاں سے؟ تو جبریل امین نے کہا حکم خداوندی سے آپ کے سامنے آیا ہوں, حاضر ہوا ہوں.
نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی آخر الزمان کی امت جو قربانی کرے گی، جی سبحان اللہ، اس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی تو رب کبیر اپنی قدرت سے ہر جانور کو ایسا ہی خوبصورت اور حسین بنائے گا۔ سبحان اللہ، نے کہا کہ میرے داؤد خلیفۃ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہ جانور دکھا دو، اور اسی جانور پر بیٹھ کر وہ پل صراط کا راستہ طے کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیکار نہیں ہے، کس نے کہا کہ ہمارا بیکار ہے؟ دیکھو دعا دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، دل دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، یہ دل اپنا کام کر رہا ہے، دعا دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، وظیفہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ دعا یہ وظیفہ اپنا کام کر رہی ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تاج الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تاج الدین بابا ناگپور، جی سبحان اللہ، ایک ریلوے آفیسر جو آپ کا متقی تھا، خدمت میں آیا، حضور بابا بمبے جا رہا ہوں، کچھ نہیں بولے۔ سبحان اللہ بولے بابا بمبے جا رہا ہوں، بمبے جانا چاہتا ہوں، کچھ نہیں بولے۔ سبحان اللہ، تیسری بات، بابا بہت ضروری کام ہے، بمبے جانا چاہتا ہوں۔ اٹھے، آم کا درخت ایک پتی توڑا کا جیب میں رکھ لو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ! کس نے کہا کہ ولی میں طاقت نہیں؟ قرآن پڑھا ہی نہیں، جی جیب میں رکھ لو۔ بھساول میں جب وہ پہنچے، وہاں انجن کرتا تھا، دوسرا انجن لگتا تھا، ریلوے کے آفیسر تھے ہی، تو انجن جب کٹا تو کہا کہ وہ چلا چلو، گاڑی جو ہے لگی 3 نمبر پہ، تو کہا ذرا 1 نمبر پہ جا اسٹیشن ماسٹر سے ملاقات کر لوں، تھوڑی گفتگو بھی ہو جائے۔ وہ 3 نمبر سے جب دوسرے نمبر پہ آئے تو جو ہے وہ پٹری پر انہوں نے قدم رکھا تو ادھر سے دھک 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 کرتے ہوئے ایک انجن آیا، اور وہ انجن اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ یہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، پٹری پہ گر گیا۔ اللہ، اب وہ پلیٹ فارم نمبر 1 پر 2 پر 3 پر سب پر شور مچ گیا کہ وہ کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا، کون تھا کٹ گیا، اور انجن ایک رک گیا۔ سبحان اللہ، اسٹیشن ماسٹر اور ریلوے کے دوسرے عملہ دوڑتے ہوئے آئے، پانی کا چھینٹا ہوتا ہمارا تو اڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ سب لوگوں کا ایک ہی سوال تھا کہ آپ ولی ہیں سبحان اللہ، یا ریشی ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ میں تو انجن دیکھ کر کے ڈر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ کہا آپ کا گرنا تھا کہ انجن کا رکنا تھا؟ سبحان اللہ، خوبی کون سی ہے؟ اللہ، کھڑے ہو کر کے کہا مجھ میں کوئی خوبی نہیں، لیکن میرے گرو میں بڑی خوبی ہے۔ سبحان اللہ، کہا گرو میں؟ کہا کس میں؟ کہا بابا تاج الدین ناگپور۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں کہیں نہیں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں تو ان سے پوچھ کر کے جاتا ہوں۔ آج 3 دفعہ پوچھا، کچھ نہیں بولے، چوتھی بار میں ایک آم کی پتی توڑ کر دیا، کہا جیب میں رکھ لو، چلے جاؤ، اس سے کام بنے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جی خوبی نہیں ہے، بہت خوبی ہے۔ سب تو قرآن پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پورا نہیں پڑھتے ہیں تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو ضرور یاد ہے۔ پھر کیوں لاتے مؤذن صاحب، امام صاحب ذرا پھول دیجیے تو اس کو کیا پڑھ کر کے پھونکتے بابا؟ وہی تو پڑھتے پھونکتے چاروں کل، اکثر تو چارے کل پڑھ کر کے پھونکتے۔ جی ارے بابا یہ فاروق مولانا صاحب کے پھونک میں بڑا اثر ہے، دیکھیے نا بچہ رو رہا تھا، اللہ کے پھونک مار دیے، پلا دیا، اور شفا۔ حضرات آج وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ آپ خالی زندہ رہیے، میں بھی زندہ رکھوں گا۔ آپ زندہ رہے تو میں بھی زندہ رکھوں گا نا۔ مقرر اسی وقت بولتا ہے جب آپ کا موڈ فریش رہے گا۔ آپ کو ادھر گریں گے، کوئی ادھر آؤں گے، 9 بجے پہلے سے حاضر آ جائیے، میں تو اپنے وقت پہ پہنچ جاتا ہوں۔ آپ مقتدیان، ہم لوگ امام ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے ٹائم پر آنے کے لیے، نہیں ٹائم پر آئیں گے، 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو سارے ٹیرسٹری کے پاس خبر پہنچے، امام صاحب پتہ نہیں کدھر گھسے رہتے ہیں۔ یاسین بھائی کو ہمارے یاسین بھائی تو وہ ہمارے ٹیرسٹری بہت ٹیرسٹری بھی ہیں، ہمارے مخلص بھی ہیں،
وہ صدر صاحب ہیں، بازو میں نائب صدر صاحب ہیں، ادھر ممبر صاحب ہیں اور سارے ممبر لوگ ہیں. صحیح بول رہا ہوں. ان کے پاس پہلے خبر پہنچے گی. امام صاحب پتہ نہیں کدھر کیا کرتے رہتے ہیں، میں معلوم ہے. ارے کیا کیا بتاؤ، میں سنت پڑھتا ہوں اوپر پڑھ کر کے نیچے آتا ہوں. تو سب سے پہلے یاسین بھائی کے پاس شکایت پہنچی ہے. ارے امام صاحب سنت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ارے جیسے تو بہراوا ویسے تو مجھ کو بہراوا سمجھ رہا ہے. جمعہ جمعار دن آئے تو آپ بقول یاسین بھائی کو اوپر نیچے پہلے کرتا تھا. جب دیکھ لیا تو کہا نہیں امام صاحب پڑھتے ہیں. اچھا تو کہاں پڑھتا ہے، تیرا کون دیکھے؟ سبحان اللہ پہلے اپنا تہبند مضبوط کر. سبحان اللہ. تو ہم تو پابند ہیں آنے کے لیے، اور آپ کو قدیان آپ کو کوئی نہیں پوچھے، کوئی شکایت، اس لیے آپ لوگ لیٹ سے آتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سلام علیکم. تم کو بتایا نہیں